اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. اور یہ دو تین آیتیں نہایت اہم ہیں قرآن مجید کی. سارا اسلام کا سیاسی قانونی دستوری نظام اس میں ہے. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. پہلی بات تو یہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانات سپرد کرو اس کے اہل لوگوں کو. فَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل سے فیصلہ کرو. پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی آپ سیاسی نظام بناتے ہیں، انتظام کرتے ہیں، اس میں منصب ہوتے ہیں، منصبوں کی پھر ذمہ داریاں ہوتی ہیں تو اختیارات بھی ہوتی ہیں. اس کو دیکھ کر دینا چاہیے کہ کون اہل ہے. یہ کہ برادری کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے، کسی کی دولت کی وجہ سے، کسی کے دھونس کی وجہ سے اگر آپ نے کیا تو خیانت کی ہے. پھر یہ امانت ہے. اس امانت کا استعمال صحیح ہونا چاہیے. عام معنی میں بھی امانت، جو بھی امانت کسی نے رکھوائی ہے اسے واپس لوٹانی ہے. لیکن یہاں یہ وہ معاشرتی زندگی اور جو بھی ایک اجتماعی زندگی کے جو اہم اصولوں کی حیثیت سے بات آ رہی ہے کہ ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، جو بھی اہل ہیں اس کی استطاعت اور اہلیت رکھنے والے. نمبر 2 جوڈیشری. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. پہلی چیز ہے سیاسی نظام. کس کو امیر بناؤ، امیر المومنین بناؤ، کس کے لیے تم ہیڈ آف دی اسٹیٹ بناؤ، کیا کرو. وہ تو جو بھی نظام ہوگا پہلے تو یہ کہ وہ اہلیت کی بنیاد پر ہو. نمبر 2 جوڈیشری جو ہے وہ مضبوط ہو. اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. جب لوگوں کے مابین تم فیصلے کرو تو عدل کے ساتھ کرو. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ. یقیناً اللہ تعالیٰ یہ بہت ہی اچھی نصیحتیں ہیں جو تمہیں کر رہا ہے. ان اللہ کان سمیعا بصیرا. یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، دیکھنے والا ہے. اب تیسری ہے لیجسلیچر. آپ کو معلوم ہے یہ 3 پلرز ہیں ماڈرن سٹیٹ کے. چوتھا کہہ دیتے ہیں کہ پریس بھی چوتھا پلر ہے. یہ کہنے کی باتیں ہیں، اصل میں تو 3 ہی ہیں: لیجسلیچر، جوڈیشری اور انتظامیہ، ایگزیکٹو. ایگزیکٹو کی پہلی آیت آ گئی، جسے اختیار دینا ہے دیکھ لو کہ اہل ہے کہ نہیں. عدلیہ. اور اب تیسری بات لیجسلیچر. لیجسلیچر کے اصول کیا ہوں گے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اے اہل ایمان، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. یعنی کوئی قانون اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے خلاف نہیں بنایا جا سکتا. یہ ہمارے دستور میں بھی لکھا ہوا ہے. نو لیجسلیشن کین بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ. لیکن یہ جو میں آج کل کہہ رہا ہوں کہ یہ منافقت کا پلندہ ہے کہ اس کی کوئی ضمانت نہیں، اس کی ایگزیکیوشن کی، امپلیمنٹیشن کی کوئی اسکیم موجود نہیں. لکھا ہوا ہے اوپر. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اللہ کے احکام اور رسول کے احکام، یہ 2 مستقل سورسز آف لا ہیں. مستقل سورسز آف لا. منکرین سنت کی یہاں نفی ہوتی ہے. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اور اپنے میں سے اولو الامر کی بھی اطاعت کرو. لیکن یہاں جو عجیب بات ہے وہ یہ ہے کہ 3 کی اطاعت آئی، اللہ کی، رسول کی، اولو الامر کی. 2 کے لیے اطیعوا، تیسرے کے لیے نہیں ہے. یا تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اطیعوا ایک مرتبہ آ جاتا اور تینوں کو کور کر جاتا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول واولی الامر منکم. تینوں برابر ہو جاتے. یا اطیعوا تیسری مرتبہ بھی آتا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واطیعوا اولی الامر منکم. نہیں، 2 کے ساتھ ہے، تیسرے کے ساتھ نہیں. اولو الامر جو ہو ایک شرط واضح ہو گئی، تم میں سے ہونے چاہیے، مسلمان ہو. غیر مسلم کی حکومت کو ضمن ریکنسائل کرنا اللہ سے بغاوت ہے. ریکنسائل کرنا. اولو الامر منکم، مسلمان تو ہونا کم سے کم. البتہ یہ کہ ان کی اطاعت مستقل نہیں، دائم نہیں، انکنڈیشنل نہیں. اللہ کی اطاعت مطلق، ایبسولوٹ، انکنڈیشنل، وداؤٹ اینی لمٹس. رسول کی اطاعت ایبسولوٹ، انکنڈیشنل، وداؤٹ اینی لمٹ. لیکن اولو الامر کی اطاعت ہوگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع. جو حکم لائے اسے بتانا ہوگا میں کتاب و سنت سے کیسے اس کا استنباط کر رہا ہوں. وہ اسے ثابت کرنا ہوگا کہ یہ کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہے. کم سے کم یہ ثابت کرنا ہوگا. یہ ہے فرق. اسی پر لیجسلیشن ہو سکتی ہے جدید. جتنی بھی مشینری ہے لیجسلیٹو، وہ کانگریس ہو، وہ پارلیمنٹ ہو، مجلس ملی ہو، قانون سازی کرو. ہاں ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ نہیں ہو سکتی. بات ختم ہو.
فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تمہارا کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے. اولو الامر کہتا ہے میں تو اسے اسلام کے تقاضا صحیح سمجھتا ہوں، آپ سمجھتے ہیں نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، کہاں جائیں اب؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، لوٹا دو اسے اللہ اور رسول کی طرف. یعنی اب یہ کہ جو بھی اپنی بات ثابت کرنا چاہتا ہے اسے اللہ اور اس کے رسول سے دلیل لانی پڑے گی. میری پسند، میرا خیال، میرا نظریہ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے بعد. اور اس میں یہ بات ماننی پڑے گی کہ ابھی یہاں ایک خلا ہے. وہ خلا یہ ہے کہ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ اس کی رائے صحیح ہے یا اس کی رائے صحیح ہے. یہ ہے اصل میں آج کی ریاست میں آ کر وہ خلا پر ہو چکا ہے. یہ جوڈیشری کا کام ہے. لیکن جب کہ ابھی اسلامی ریاست قائم ہوئی ہے عرب میں حضور کے زمانے میں، ابھی یہ انسٹیٹیوشنز جو ہیں شروع میں پوری طریقے سے آئیڈینٹیفائڈ اور علیحدہ انسٹیٹیوشنز تھے ہی نہیں کہ یہ لیجسلیچر ہے، یہ جوڈیشری ہے، یہ ایگزیکٹو ہے. حضرت ابوبکر کے زمانے میں تو کوئی یعنی قاضی تھے ہی نہیں. حضرت عمر نے پہلے شعبہ قضا شروع کیا ہے. تو رفتہ انسٹیٹیوشن ڈیولپ ہوئے ہیں. لیکن اصول یہ ہے کہ دو کی اطاعت تو ہے قطعی اور لازمی، انکنڈیشنل ایبسولوٹ. تیسری اطاعت اس کے تابع ہوگی. فیصلہ کون کرے گا؟ جدید دور میں اس کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ عدلیہ ہے. وہاں ہر شخص جائے، اپنی دلیل دے، علماء جائیں، عوامی جائیں، جو چاہیں جائیں، سب وہ جو جا کر دلائل دیں، لیکن وہاں سے فیصلہ ہو جائے گا کہ واقعتاً یہ ریپگننٹ ہے یا نہیں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. یہ طرز عمل تمہیں اختیار کرنا چاہیے اگر تم واقعتاً اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یقیناً یہ بہت ہی بہتر بھی ہے اور نتائج کے اعتبار سے بھی بہت ہی مفید ہے. صدق اللہ العظیم.